آئینی ترمیم سے متعلق حتمی مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے وکلا کمیٹی کو دیا جائے گا۔ مسودے میں وکلا کمیٹی کی آراء بھی شامل کی جائیں گی۔ وکلا کی نمائندہ تنظیموں کے علاوہ کسی کو ہڑتالوں کی کال دینے کی اجازت نہیں۔ سپریم کورٹ بار کا آئینی پیکج کے حوالے سے اعلامیہ منظور۔ خیبر پختونخوا حکومت کا مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ نے درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے۔ حکومت کا مجوزہ آئینی مسودہ مسترد کر دیا۔ کہا مسودے پر رضامندی قوم کی امانت میں خیانت ہوگی۔ اسد قیصر کا ترمیمی مسودے کو بحث کے لیے سامنے لانے کا مطالبہ۔ بولے ایسا کہاں ہوتا ہے، ترمیم کو ارکان سے چھپایا جائے۔ اسد قیصر اور مولانا میں مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق۔ مولانا اور ہمارے راستے جدا نہیں، ہدف متفقہ مسودہ لانا ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں بلاول اور محسن نقوی ایک ہی ڈرافٹ پر مولانا سے مل رہے ہیں۔ محسن نقوی کی جے یو آئی سربراہ سے ملاقات، آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کی۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مجوزہ قانون سازی کا مقصد نظام انصاف میں اصلاحات ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا سپریم کورٹ بار کی تقریب سے خطاب۔ کہا تنقید کرنا اپوزیشن اور ساتھیوں کا حق ہے۔ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ مولانا کے بغیر آئینی ترمیم ممکن نہیں، اولین مسودے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں جو ہی مولانا مطمئن ہوں گے آئینی ترمیم لے آئیں گے۔ پہلا نقطہ آئینی عدالت کا قیام ہے۔ کیا ججز تقرری کے میکانزم کو 18ویں ترمیم تک لوٹانا ہے یا نہیں؟ رانا ثناء اللہ کا آئینی ترمیم پر تحریک انصاف رہنماؤں سے رابطہ۔ کہا بانی پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کی جائے۔ علی محمد خان نے ترامیم پر مذاکرات کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کر دیا۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی نے ترمیم کے مسودے پر سیاست کی۔ آئینی عدالت صرف سپریم کورٹ ہے، کوئی اور آئینی عدالت نہیں بن سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنانا چاہیے۔ آج لاہور میں نیشنل کنونشن میں وکلا تحریک کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے امپائرز لگانا چاہتی ہیں۔ جسٹس وجیہ الدین ریٹائرڈ کی آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو۔ کہا آئینی عدالت کی ضرورت نہیں، لگتا نہیں حکومت نمبر پورے کر لے گی۔ اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے امپورٹنٹ، ویلا منڈا جو ہے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ویلے منڈے والی آئی ڈیز کو دے دیا، خواہ پہ فضول باتیں کر لیتا ہے کہ پولیٹیکل بیانات دے رہے ہیں تو آئینی طور پہ تو یہ کر دیں، یہ وائلیشن کر رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی پرچی پر آیا ہوا بندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پھر لفظی وار۔ کہا فیصل کریم کنڈی صرف اہمیت چاہتے ہیں، آئینی طور پر گورنر سیاسی بیانات نہیں دے سکتا۔ انہیں گورنر ہاؤس راس نہیں آ رہا، کسی نکسی میں بھیج دوں گا۔ آرمی چیف سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں روسی نائب وزیر اعظم بولے پاکستان سے تمام سیکٹرز پر تفصیلی بات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا روس سے تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا جز ہے۔ سرکاری ڈسکو صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں معمولی ریلیف متوقع، ایک ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت میں 57 پیسے کمی کا امکان۔ نیپرا میں درخواست سماعت 26 ستمبر کو ہوگی۔ کراچی سائیڈ سپر ہائی وے کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار۔ ڈکیت شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پاکستان میں رواں سال کا 18واں پولیو کیس کوئٹہ سے رپورٹ، 2 سالہ بچے میں وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان میں 13واں کیس ہے، فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق کا کیس پر تشویش کا اظہار۔ اور بار کھان میں شدید ژالہ باری سے تیار فصلیں تباہ، کپاس، مرچ اور ٹماٹر کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری، مزید بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری کی پیش گوئی۔